یاد رکھیں کہ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت سنت موقدہ ہیں۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عاقل بالغ پر کے لیے سنت موقدہ ہیں، نابالغ پر کوئی لازم نہیں ہے۔ پھر مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ بہنیں سوچیں شاید یہ مردوں کی عبادت ہے ہماری نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا جو بعض بھائی بہن 10 روزہ تراویح اٹینڈ کر لیتے ہیں، 20 روزہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پورا قرآن 10 روز میں سن لیا تو اب ہمارے لیے بقیہ دنوں میں راتوں میں تراویح پڑھنا کوئی لازم نہیں رہا۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ پورے رمضان میں ایک قرآن کا ختم یہ الگ سنت ہے، اور تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر آپ نے 10 دن میں قرآن سن لیا تو ایک سنت ادا ہوئی، اور باقی جو رمضان کی راتوں میں سنت تھی کہ آپ تراویح ادا کرتی کرتے وہ آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، 8 رکعت نہیں، 12 رکعت نہیں۔ بعض ہمارے بھائی بہن اگرچہ یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی حرمین میں جو کچھ ہو رہا ہے، حرمین طیبین میں، وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اگرچہ میں اس کو دلیل نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض حرمین طیبین کی مثال دیتے ہیں ہر چیز کے اندر، دیکھیں حرمین طیبین میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہاں پر بھی پوری 20 رکعت تراویح باجماعت رمضان کی تمام راتوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ کم از کم حرمین طیبین کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو وہ ذرا غور و تفکر کر لیں کہ آخر ان کے پاس بھی کوئی شرعی دلیل ہی ہوگی نا۔ آنکھیں بند کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی دلیل سے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے اگر چند لوگ بھی مسجد میں جا کے جماعت میں شامل ہو گئے تو باقی تمام بری الذمہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جماعت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ ایک نفس مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص جیسے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ نہیں پڑھتا، وہ گھر میں پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے پڑھتا ہے، جا سکتا ہے پھر بھی پڑھتا ہے، اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ یا پھر اگر کوئی بھی جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا تو پھر تو اگر نہیں جائے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے، یہ وقت آغاز ہے، اور اختتام ہوتا ہے ختم سحر تک۔ جب تک سحری ختم نہیں ہوتی تراویح کا وقت پوری رات گویا کہ باقی رہتا ہے۔ اس میں 2 مسئلے اور مزید معلوم ہو گئے جو ضمناً آپ کو سمجھنے چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیر سے مسجد میں آیا اور تراویح کی جماعت شروع ہو گئی اور اس نے بھی عشاء نہیں پڑھی۔ اگر یہ ڈائریکٹ جا کے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو آخر تک جتنا بھی یہ پڑھتا رہے گا سب نفل نماز ہوگی، تراویح کی سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کا وقت شروع ہی تب ہوتا ہے جب عشاء کے فرض ادا کر لیے گئے ہوں۔ لہٰذا ایسے جو بھائی دیر سے پہنچے ان کو چاہیے کہ پہلے ہٹ کر کہیں علیحدہ 4 فرض کم از کم ادا کر لیں، پھر فوراً تراویح میں شامل ہو جائے، باقی جو ہے وہ سنن نوافل وغیرہ بعد میں ادا کر لیے جائیں۔ یہ اور دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح کا، جیسے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ 12 بجے تک تراویح کا وقت ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جماعت سے تراویح پڑھ لی تو وہ صحیح ہے ورنہ اس کے بعد نہیں ہو سکتی، یہ سب غلط ہے۔ سحری کے ختم ہونے تک تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ یہ تمام مسائل اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو تراویح سے متعلق کوئی آپ کو پریشانی نہیں رہے گی۔ ترغیباً ایک بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں کہ ہم سحری میں اٹھیں گے ہی، کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ سو کر اٹھتے ہیں تو 2 رکعت نفل بنیت تہجد ضرور ادا کر لیں، کہ کم از کم چلیں 1 مہینہ ہی صحیح، لیکن ہم تہجد اگر پڑھ لیں گے تو ہمارا شمار بروز قیامت انشاءاللہ کچھ نہ کچھ صحیح لیکن تہجد گزاروں میں ہوگا۔ تو امید ہے کہ ہمارے بھائی بہن اس پر توجہ فرمائیں گے۔